شادی ہو وہ خود بیٹھ کر اگر سماعت کریں تو ان کو زندگی جینے میں آسانی ہوگی۔ اب یہی ہوتا ہے نا، کچھ بچے وہاں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اگر آپ لوگ ان لوگوں کو ادھر کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلیقہ نہیں سکھا پا رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر کے بچوں کو جو اسلامی طریقہ ہوتا ہے اس طریقے پر ہمارے بچے زندگی کے ارکان کو نہیں پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے، امرڈوبہ کے اندر بچوں کی زندگی کی تاریخ اٹھا لو اور غیروں کے بچوں کی تاریخ اٹھا لو، ہمارے امرڈوبہ کے اندر زیادہ تر بچے یہی دکھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کسی میدان میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی میدان میں کودتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی میدان میں شرارت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی میدان میں غلط کاموں کو انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی سے سٹا ایک گاؤں اور ہے جہاں غیر قومیں اپنی زندگی کے ارکان کو پورا کر رہی ہیں۔ اس علاقے کو بھی ہم قریب سے دیکھتے ہیں، کبھی ان کے بچوں کو غلط کاموں میں نہیں پاؤ گے، جبکہ ان کی تاریخ غلط ہے، ہماری تاریخ صحیح ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیم نے دنیا کے اندر زندگی جینے کا سلیقہ بتایا، مگر آج مذہب اسلام سے ماننے والا اپنی تاریخ کو بدل چکا ہے، قرآن کی تعلیم سے ہٹ چکا ہے، شریعت مصطفیٰ کے احکام کو چھوڑ کر آج غلط کاموں کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا بیٹا جوان ہو جاتا ہے، باپ کی کالر پر ہاتھ ڈال کر باپ کے وقار کو مجروح کرتا ہے، ہمارا بیٹا جوان ہو جاتا ہے، ماں کی ممتا کے ساتھ کھلواڑ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں، جب تمہارے بچے بچپن کی زندگی کے ارکان کو پورا کریں، اسی وقت پہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی انداز سے کریں، قرآن کی تعلیم کے مطابق اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کی تلقین دیں، شریعت مصطفیٰ کے احکام پر عمل کرانے کی کوشش کریں۔ جو باپ اپنے بچے کی تربیت اچھی کرتا ہے، جو باپ اپنے بچے کی تربیت کے اندر تمام چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے، اس کا بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے حقیقت میں ماں باپ کے قدموں کو چومتا ہوا نظر آتا ہے، ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کرو، اپنے بچوں کو دینی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرو، قرآن کی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو لانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب نمازوں کی پابندی ہوگی، قرآن کی تلاوت تیرا اور آپ کا بیٹا کرے گا، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالی اس بیٹے کے سینے میں محبت عطا کرے گا، وہ بیٹا ہر میدان میں ماں باپ کے نام کو روشن کرتا ہوا نظر آئے گا، تعلیمات مصطفیٰ کو عام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت پر سب سے زیادہ فوکس کرنا ہوگا، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی زندگی کے ارکان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اس لیے کہ جب ہمارے بچے اچھے ہوں گے تو کسی ماں باپ کو در در کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہ پڑے گی، بلکہ جب تربیت اچھی ہوتی ہے تو بیٹا اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اپنے ماں کی ممتا کو سینے میں بساتا ہے۔ یہی پیغام اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کرو، وہ دن دور نہیں ہوگا، ہمارے سماج کی اصلاح ہوگی، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ہے نا۔ اور آج شادی کے موقع پر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں شادی تو ہو جاتی ہے، شادی کا کچھ دن نہیں بیتنے پاتا ہے، جو بیٹا اپنے باپ سے بڑی محبت کر رہا تھا، جو بیٹا اپنی ماں سے بڑے بہت پیار کر رہا تھا، آج وہ بیٹا اپنی بیوی کی محبت میں اس طریقے سے گرفتار ہوتا ہے کہ باپ کی محبت کو اپنے آپ میں پیروں کے ٹھوکر سے مارنے پر آمادہ ہوتا ہے، ماں کی ممتا کو سینے سے نکال کر پھینکنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ جبکہ مسلمان کو چاہیے کہ مرتے دم تک اپنے ماں باپ سے محبت کرے، اپنے ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرے، ماں باپ کا معاملہ آئے تو بیوی کو بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ماں باپ سے محبت مسلمانوں نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، جو بیٹا اپنے ماں باپ کو راضی کرتا ہے، رب تبارک و تعالی اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے باپ کو راضی کریں، اپنے ماں کی ممتا کو سینے میں بسانے کی کوشش کریں۔ حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں، معاشرہ کس طریقے سے گندگی کے
माहौल में जा चुका है। एक बेटा अपने बाप की कॉलर पर हाथ डालकर पूछता है, अब्बा तूने जिंदगी में दिया ही क्या है, अम्मा तूने जिंदगी में मुझे दिया ही क्या है। सुन मुसलमान, आज तुझे चैन और सुकून जो मिल रहा है ये किसी और की देन नहीं है, ये तेरे बाप की दुआओं की बदौलत अल्लाह ने अता किया है, तेरे माँ की सजदों की बदौलत अल्लाह ने तुझे सुकून अता किया है। तो माँ बाप से ये पूछने की कोशिश ना कर, माँ बाप की बारगाह में हमेशा ये दुआ करने की कोशिश कर कि रब तबारक व तआला मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे माँ बाप की उम्र में बरकत दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस दिन ये दुआ करोगे, रब्बे कायनात तुम्हारी दुआओं के सदके जहां तुम्हारे माँ बाप की उम्र में बरकत देगा, वही तुम्हारी उम्र में भी बरकत देगा। ऐ मुसलमानों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करने की कोशिश करो। बहुत से ऐसे समाज के अंदर देखे जाते हैं, शादी होती है, शादी के बंधन में बंधने के बाद हकीकत में 4 से 6 महीना नहीं बीत पाता है, अपने माँ बाप से अलग होकर ए मुसलमानों जिंदगी गुजारने लगते हैं। लोगों से कहते हैं अब मुझे सुकून है, लोगों से कहते हैं अब मुझे चैन है, मगर हकीकत में जब उसकी हकीकी जिंदगी उठाकर देखोगे तो उसको अपने बिस्तर पर ठीक तरीके से नींद नहीं आती है। इसलिए कि बाप की ऐसी मोहब्बत होती है, माँ की ऐसी ममता होती है कि मुसलमान अपने आप में इन मोहब्बतों को अपने दिल में बसा कर रखता है। ए मुसलमानों, कभी बाप को तकलीफ ना दिया करो, कभी माँ की ममता के साथ खिलवाड़ ना किया करो। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में एक सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत का हकदार कौन है? तो नबी ने अपनी माँ के बारे में फरमाया। फिर उस सहाबी ने पूछा था, नबी ने माँ के बारे में फरमाया। इस तरीके से सहाबी ने 4 दफा पूछा, नबी आखिरुज़्ज़मा ने माँ की मोहब्बत के बारे में बताया। सहाबी रसूल अर्ज करते ही, या रसूल अल्लाह उससे ज्यादा भी क्या हमारी मोहब्बत का कोई हकदार है? तो नबी ने बाप का जुमला इस्तेमाल किया। पता क्या चला मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को नोट करो कि जो बेटा अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है अल्लाह रसूल उससे राजी होते हैं। आओ एक हदीस आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा दौरे ज़माना है। नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। एक सहाबी नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आज कुछ सहाबा जिहाद के लिए जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं भी जिहाद करना चाहता हूँ, मैं भी जिहाद में जाकर अल्लाह की रजा के खातिर अपनी गर्दन को कटाना चाहता हूँ, मैं भी अपने आप में शहादत के जाम को पीना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत दें, रब तबारक व तआला मुझे शहादत का जाम पिलाए। हकीकत में मुसलमानों इस तरीके से सहाबी रसूल नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। पैगंबर इस्लाम के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी सुन, तुम्हारे माँ बाप क्या दुनिया के अंदर जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहे हैं? सहाबी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह हाँ मेरे माँ बाप दुनिया के अंदर जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, तो इस उम्र में तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की मंजिल में दाखिल हो चुके होंगे, मेरे प्यारे सहाबी तुझे जाने की इजाजत नहीं है। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं जिहाद में इस बुनियाद पर जा रहा था कि रब्बे कायनात मुझे जिहाद का सवाब इनायत करे, मुझे शहादत का सवाब इनायत करे, मुझे अपने आप में गाजी होने का सवाब इनायत करे। नबी के फरमान को नोट करो मुसलमानों। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी तू जाकर अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर, रब तबारक व तआला तुझे शहीद का भी सवाब इनायत करेगा, तुझे गाजी होने का भी सवाब इनायत करेगा और तुझे जिहाद का भी सवाब इनायत करेगा। पता क्या चला कि जो मुसलमान अपने माँ बाप की खिदमत करता है रब तबारक व तआला उस मुसलमान पर बेशुमार रहमत नूर की बारिश है ना। तो हम और आपको चाहिए कि हम और आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप से जहाँ तक हो सके मोहब्बत करें। इसलिए कि जो मुसलमान अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है रब तबारक व तआला उस मुसलमान के घर में रहमत नूर की बारिश अता करता है। लेकिन आओ हालात का जायजा लेते हुए चलो, अपने समाज और मुआशरे का जायजा लेते हुए चलो। इस समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है। हकीकत में मुसलमानों सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान किया है ना, तो लोग जब अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ
ڈھونڈتے ہیں اسی وقت ماں باپ کی خطائیں بھی ہوتی ہیں، ماں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں جو ان کو اپنے آپ میں پچھتانا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے بچوں کی شادی 4 وجہوں سے کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ حسن و جمال کو دیکھ کر کرتے ہیں، ایک وجہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ خاندان کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، ایک وجہ نبی آخر الزمان آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے باپ کی دولت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، اور ایک وجہ اس کی تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کرو گے تو وہ شادی تجھے گڈھے میں گرانے کی کوشش کرے گے، تم اگر اس کے پیسے کو دیکھ کر اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کر شادی کرو گے تو ایک دن تمہیں اپنے وقار کو کھونا ہوگا۔ اگر تمہیں شادی کرنا ہے تو لڑکی کے حسن و جمال، اس کے اسٹیٹس، اس کے خاندان کو دیکھ کر نہیں بلکہ لڑکی کی تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر شادی کرو۔ مسلمانوں آج 99% معاملات رشتے کے یہی ہے کہ آج تقوی کو ایک سائیڈ رکھا جاتا ہے، پرہیزگاری کو ایک سائیڈ رکھا جاتا ہے، پردے کو ایک سائیڈ رکھا جاتا ہے۔ آج دولت کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، پیسوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، حقیقت میں مسلمانوں حسن و جمال کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کا ٹھیک طریقے سے وقت نہیں گزرتا ہے کہ لوگ اپنے آپ میں آپس میں بھڑ کر اپنی عزتوں کو نیلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے وقار کو مجروح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ مسلمان جب اپنے بچوں کی شادی کرو تو ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی کوشش کرو کہ شادی اسی لڑکی سے کرنے کی کوشش کرو جو لڑکی قرآن پڑھنے والی ہو، جو لڑکی کنیز فاطمہ بن کر زندگی کے ارکان کو پورا کرنے والی ہو، جو لڑکی طریقے مصطفیٰ پر عمل کر کے زندگی کے ارکان کو پورا کرنے والی ہو۔ اگر ایسی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بناؤ گے تو اس کا قدم تیرے گھر میں پہنچے گا، رب کائنات اس کے قدم کی برکت سے تیرے گھر میں رحمت نور کی بارش آتا ہے۔ لیکن اسی سماج اور معاشرے